بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ سننے جا رہے ہیں کہ جنوں کا انسانوں سے کیا تعلق ہے، ان کے آپسی تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ دونوں ایک معاملے میں تو شریک ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، وہ معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا مکلف ہونا۔ دین کے مکلف ہونے کے معاملے میں جن اور انسان دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں کا تعلق ہے کہ ایک ہی شریعت کے پابند دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو دونوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس حیثیت سے ان دونوں کا تعلق آپس میں نظر آتا ہے۔ اہل علم نے اس مسئلے میں یہ بھی مسئلہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ چلایا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح انسان مکلف ہیں تو ان کے درمیان رسول بھیجے گئے، کیا ایسا ہی سلسلہ جنوں کے اندر بھی تھا؟ کیا جنوں کے اندر بھی نبی بھیجے جاتے تھے؟ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان جو زیادہ صحیح بات اور جس پر کہیے کہ علماء متفق ہیں تقریباً شبہ اتفاق کہیے کہ رسول جو بھی آئے، نبی جو بھی بنائے گئے، وہ انسانوں میں سے تھے۔ اور جس دور میں جس قوم میں انسان نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے تو اس علاقے کی جو قوم جنوں میں سے ہوتی تھی وہی نبی ان کے لیے بھی نبی ہوا کرتے تھے۔ جنوں میں کوئی مستقل نبی نہیں ہوا، جنوں میں سے نبی نہیں بھیجے گئے۔ جس نبی کو جس علاقے میں بھیجا جاتا تھا وہ نبی انسانوں کے لیے بھی نبی اور رسول ہوتے تھے، اور ساتھ میں جو جن ہوتے جو اس قوم میں یا اس قوم کے ساتھ رہتے بستے، اس علاقے میں رہتے بستے، اس علاقے کے جنوں کے لیے بھی وہی نبی ہوتے، اور ان کی شریعت ان کے اور ان کے لیے دونوں کے لیے وہی ہوتی۔ احکام جو بنیادی احکام ہیں وہ ایک جیسے، نماز ان کے لیے بھی فرض، ان کے لیے بھی فرض، جو احکام اسلامی شریعت کے دین کے ہوتے تھے وہ ہر جن کے لیے ہو۔ اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں داخل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ مجھ سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، میں سارے اقوام کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیثیت سے سارے کے سارے جنوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تو ساری انسانیت کے بھی نبی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنوں کی جو قوم ہے ان کے بھی نبی ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ اہل علم نے یہ بات ساتھ میں وضاحت کی ہے کہ ہاں، نبیوں سے سیکھ کر نبیوں کی بات اپنی قوم میں پہنچانے کے لیے جنوں میں سے ہر دور میں ڈرانے والے رہے ہیں، جن کو نذر کہتے، نذیر کی جمع نذر، ڈرانے والے، یعنی جو بات رسول سمجھاتے ہیں، جو بات نبی سمجھاتے ہیں وہی بات سن کر جانا اور اپنی قوم میں مبلغ کا کام کرنا، اپنی قوم میں داعی کا کام کرنا، اپنی قوم میں ایک مصلح کا کام کرنا، اپنی قوم کی فکر میں لوگوں کے ساتھ محنت کرنا۔ ایسے کچھ نذر ہوتے ہیں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا حیثیت کہیے کہ نقبا کی ہوتی ہے، نائبین کی حیثیت ہوتی ہے یا مبلغ کی ہوتی ہے، یہ جنوں میں سے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کا جو معاملہ ہے، رسالت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اہتمام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا اکیلا اور اکلوتا ذریعہ ہے۔ اس معاملے میں جنوں اور انسانوں کا آپسی تعلق ہے، جن وقت کے انبیاء کے پاس آ کر دین لے کر جاتے ہیں،
اس سلسلے میں یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے وقت ایک مقام پر فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو اس دوران جنوں کی ایک جماعت کا اس علاقے سے گزر ہوا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا اور سن کر حق کو پہچانا اور واپس لوٹ کر اپنی قوم کے اندر ڈرانے کا کام انجام دیا۔ یہ بات سورہ جن کی آیتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی۔ ایک اور مناسبت ہے، اس واقعے کو لیلۃ الجن سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جنوں سے ملاقات کی رات۔ تو اس قسم کے شواہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارہا ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے اور آپ سے سیکھ کر واپس گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے، وہی جنوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا اور ان کا آپسی تعلق قائم رہتا ہے۔ اور شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ بہت سے اہل علم کی سوانح اور سیرتوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ حلقہ درس جو ان کا ہوتا تھا، ان کے پاس پڑھنے والوں میں بعض جن بھی ہوا کرتے تھے۔ بعض اہل علم جن میں سے اگر میں نام لینا چاہوں تو صاحب تحفۃ الاحوذی، ترمذی شریف کی جو شرح لکھی ہے صاحب تحفۃ الاحوذی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، خود ان کی اپنی سوانح میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان کے پاس شاگرد، ان کے شاگرد کے طور پہ جن بھی ان کے پاس رہا کرتے تھے اور آ کر ان سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ایک تعلق ہوا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ جنوں کا اور انسانوں کا آپسی تعلق کیسا ہے۔ تو شریعت کے معاملے میں اصل یہی ہے کہ شریعت جس طرح نبوت اور رسالت کے ذریعے انسانوں کو ملتی ہے، انسانوں ہی کی نبوت اور رسالت کے ذریعے جنوں کو بھی ملتی ہے۔ یہ جنوں اور انسانوں کے تعلق سے متعلق پہلا مسئلہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ معاشرتی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، زندگی کے جو عام معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کا یا جنوں کو انسانوں کا ایسا محتاج نہیں بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اسی لیے اہل علم نے یہ مسئلہ بارہا نقل کیا ہے کہ اگر کوئی جن کسی خاتون کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بتائے میں جن ہوں، میں تم سے شادی کر لوں گا، تم کسی کا رشتہ قبول نہ کرو، اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ غیر فطری رشتہ ہے۔ اسلامی شریعت میں اس قسم کے کسی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں ایسا کوئی معاشرتی معاملہ شریعت نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھا ہے۔ اس لیے اس پہلو کو ہم سمجھیں کہ شریعت لینے دینے کا جو مسئلہ تھا، علم لینے دینے کا جو مسئلہ تھا، اس سے ہٹ کر بقیہ جو دوسرے پہلو آتے ہیں ان معاملات میں اصل یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بے نیاز بنائے گئے، ایک کا دوسرے سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے معاملات کو دوسرے سے نہیں جوڑا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے معاملات کو وابستہ نہیں کیا ہے، لیکن انسان جنوں سے یا جن انسانوں سے اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، اور اس تعلقات قائم کرنے کے نتیجے میں بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں جن پر آج ہم لوگ خاص طور پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع کو واضح کرنے کے لیے ذرا سا آپ خواتین و حضرات کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اپنے اس مسئلے کی طرف کہ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے لے کر کئی ایک مقامات پہ، متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، جو کہ جنوں میں سے تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے۔ ابلیس نے انکار کیا۔ جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکال باہر کیا، بھگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا ابلیس۔ جب ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے
تو قیامت تک باقی رکھنا، دنیا میں جب تک قیامت نہ آئے تب تک مجھے باقی رکھنا، تاکہ میں آدم اور اس کی اولاد کو میں گمراہ کر سکوں۔ شیطان کا یہ جو مطالبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تسلیم کیا۔ یہ بات قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ یہاں ہم لوگ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس لوٹ رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہ مسئلہ سن رہے تھے کہ ابتدا میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون قرار دیا، تو شیطان نے مہلت مانگی کہ میں آدم کے ساتھ رہوں گا اور اولاد آدم کے ساتھ رہوں گا اور انہیں میں گمراہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ اب ابلیس قیامت تک رہے گا، اور جب تک اولاد آدم ہے تب تک رہے گا، اور جب تک یہ رہے گا اس کا تعلق اولاد آدم سے دشمنی کا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی بناؤ، دشمن ہی سمجھو اس کو تم۔ یہ ابلیس کی بھی نسل ہے، ابلیس کی بھی نسل ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم بات بیان کی، کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو میرے علاوہ اپنے مددگار اور حامی بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ یعنی ابلیس اور اس کی ذریت۔ یہاں سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کر کے بتایا کہ خاص ابلیس کی جو ذریت ہے یہ پوری کی پوری ابلیس کی طرح نافرمان ہے، یہ ساری ذریت ابلیس کی طرح سرکش ہے اور نافرمان ہے۔ تو ابلیس ہے قیامت تک باقی رہے گا اور اولاد آدم کو گمراہ کرے گا، اور اس معاملے میں اس کا ساتھ دینے والی اس کی اپنی ذریت ہے، یعنی اس کی اپنی اولاد ہے۔ ان کا رشتہ انسانوں سے دشمنی کا ہے۔ اب ابلیس اور ذریت کے علاوہ کچھ اور جن بھی ہیں جو ابلیس یا اس کی ذریت میں سے نہیں، بلکہ جو ابلیس کے علاوہ جن تھے وہ اور ان کی ذریت۔ ابلیس کے علاوہ جو جن تھے ان کا معاملہ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جنوں کی زبانی نقل فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ بات بھی کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور ہم میں سے کچھ نیکوں کے علاوہ ہیں، یعنی برے ہیں۔ اور سورہ جن ہی کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود جنوں کی زبانی یہ بات نقل کی، فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں، یعنی کافر ہیں۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں ابلیس اور اس کی ذریت کے علاوہ جو بقیہ جن ہیں ان سے متعلق بڑی واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جن ہیں یہ نیک بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اگر ہم بات کریں، اس لیے کہ شریعت محمدیہ ان کی بھی شریعت ہے، تو اس کی روشنی میں اگر ہم کہیں تو وہ بھی بدعتی ہو سکتے ہیں، سنت پر چلنے والے ہو سکتے ہیں، وہ بھی گنہگار ہو سکتے ہیں، نیک ہو سکتے ہیں۔ تو جو بات ایک انسانوں کی دنیا کی کہی گئی ہے وہی بات عام جنوں سے متعلق ہوگی، وہ نیک بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ان میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ نیک لوگ ہیں، ان سے انسانوں کا یا مسلمانوں کا کوئی رشتہ نہیں کا مطلب ایمانی رشتہ تو قائم ہے شریعت کی بنیاد، لیکن مادی جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، معاشرتی جو معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑ کر نہیں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے معاملات کو جوڑ کر نہیں رکھا۔ ایسی کوئی ہدایت نہیں دی کہ انسان اپنے کچھ معاملات میں جنوں کی طرف جائیں یا جن انسانوں کی طرف آئیں اپنے کچھ معاملات میں، ایسی کوئی ہدایت اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو نہیں ملتی۔ لیکن جہاں تک نافرمان جنوں کا معاملہ ہے، جو سرکش ہیں، وہ ابلیس اور اس کی ذریت کے ساتھ تال میل اور اس کے ساتھ رابطے کے ذریعے یا پھر اپنی جگہ پہ خود ہی انسانوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن۔ آپ یوں کہیے کہ ابلیس اور اس کی ذریت پوری انسانیت کی دشمن ہوتی،
اور جنوں میں سے بقیہ جو جن ہیں ان میں سے جو نافرمان، جو سرکش ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو بدعتی ہو جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے، وہ موحدوں کے، وہ سنت پر چلنے والوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا رہا تھا، سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نقل فرمائی، کہا اللہ تعالیٰ نے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں، ابلیس اور آدم، تم دونوں کے دونوں زمین پر اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس طرح کہ تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو ان کا آپسی رشتہ اصل میں دشمنی کا ہے۔ ابلیس کو دشمنی اس لیے ہے کہ آدم کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے دور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھتا ہے ابلیس، اس لیے وہ آدم اور اس کی ذریت کو تباہ کرنا چاہتا ہے جیسے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور انسانوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھے۔ کیوں؟ جو آپ کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کر کے چھوٹ لے چکا ہے، وہ آپ کا دشمن ہی ہے۔ اور دشمن جب آپ سے دشمنی کرنے کی بات کر رہا ہے، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، تب پھر آپ بھی اسے اپنا دشمن سمجھیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہا تم لوگ زمین پر اترو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ اس طرح اترو کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ زمین پر جاؤ گے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ انسان کتنی ہی خیر خواہی کر لے، ابلیس اور اس کی ذریت یہ صحیح راستے پہ آنے والی نہیں۔ ہاں بقیہ جو جن ہیں وہ اگر موقع ملتا ہے، ایسا عالم ہے کوئی جن کے پاس ایسے جن آتے ہیں تو ان کو خیر کی تعلیم دے، اس لیے کہ وہ خیر پر آ سکتے ہیں۔ لیکن ابلیس اور اس کی ذریت جو یہ دشمن ہے، ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اور جو عام جنوں میں سے جو سرکش ہوتے ہیں ان کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے انسانوں میں سے کافر ہوتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں، وہ اہل حق جو ہوتے ہیں، حق پرست جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہیں۔ اور شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ہمیشہ یہی کوشش کرے گا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دشمن ہی بناؤ۔ کیوں؟ انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس لیے کہ وہ اپنی جماعت کو، یعنی اس کی بات سن کر، اس کی اطاعت کر کے جو لوگ اس کے راستے پر چلتے ہیں ان کو بلانا چاہتا ہے، وہ اپنے راہ پر لے کر جانا چاہتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ یہ لوگ جہنمی بن جائیں۔ ناظرین کرام، حضرات و خواتین، اس ساری گفتگو سے جو بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کا جنوں سے کیا رشتہ ہے، تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اس رشتے کو ذہن میں اچھی طرح رکھیں۔ ایک طالب علم اور ایک استاذ کا جو تعلق ہوتا ہے، ایک انسان اور جن کے درمیان یہ قائم رہ سکتا ہے۔ جن آ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے یہ انہی کے پاس ہوگا جو علماء میں سے ہوں گے، جن کا علم معروف ہوگا، جن کے علم کی گواہی امت دیتی ہوگی۔ لیکن اس سے ہٹ کر معاشرتی جو معاملات ہوتے ہیں، جو دوسرے معاملات ہیں انسانوں کے، ان معاملات میں اصل یہی ہے کہ ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابلیس اور اس کی ذریت جو نقصان ان کو اٹھانا پڑا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اسے وہ انسان کے سر، آدم اور اس کی اولاد کے سر پہ ڈال کر اس کو دشمنی کے نام پر نبھانا چاہتے ہیں، دشمنی کے نام پر اسے کیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو جنوں میں سے نافرمان ہوتے ہیں، وہ جیسے انسانوں میں سے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ بھی کیا کرتے ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ روزانہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے کارندے یعنی اپنی جماعت کے افراد کو بھیجتا ہے دنیا میں کہ جاؤ، جا کر ابن آدم کو گمراہ کرو۔ اس مقصد سے ابلیس بھیجتا ہے اپنی ذریت کو، اور اپنے جو کارندے ہوتے ہیں ان کو بھیجتا ہے، اور پھر اپنے اس کام میں مدد لیتا ہے جو جن نافرمان ہوتے ہیں بقیہ جنوں میں سے،
ان سے مدد لیتا ہے، اسی طرح جو انسانوں میں سے نافرمان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان سے مدد لیتا ہے، اس طرح ان دونوں سے مدد لے کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی ہر دم ہر پل کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جب یہ لوگ، یہ کارندے اپنا کارنامہ، اپنی ذمہ داری ادا کر کے واپس لوٹتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک سے خبر لیتا ہے، ہر ایک سے پوری رپورٹ لیتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معروف ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ شیطان کے پاس جب ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں اور بیوی کو آپس میں لڑا دیا، تب پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا۔ اسی طرح طالب علم کو گمراہ کرنے کی بات یا اسی قسم کی دوسری باتیں، یہ باتیں آپ سب کی سنی ہوئی۔ تو ان ساری باتوں سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات کہ ابلیس اور اس کی ذریت انسان کو ہر پل گمراہ کرنے اور سیدھے راہ سے ہٹانے پر لگی ہوئی ہے، یعنی ان کی زندگی کا مشن ہے، یہ مقصد ہے، یہ ان کی زندگی کی مصروفیت ہے، یہ ان کے صبح شام کا مشغلہ، ہر پل ہر صبح۔ شاید انسان اس بات کو یاد نہیں رکھتا ہوگا کہ وہ جب صبح اٹھتا ہے تو کوئی دشمن اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کوئی اسے برباد کرنے نکلا ہے، لیکن ابلیس اور اس کی ذریت ہر صبح یہ بات یہ طے کر کے نکلتی ہے کہ آج بنی آدم کو، انسانوں کو ہمیں گمراہ کرنا ہے اور ہم گمراہ کریں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو حاضرین، ناظرین، حضرات و خواتین، گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جن کا جو آپسی رشتہ ہے، اس رشتے کی یہی نوعیت ہے جو اسلامی شریعت میں بتائی گئی ہے۔ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے حلقے میں اس دشمنی کا اثر انسانی زندگی پر کیا مرتب ہوتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگلے حلقے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔